بنو اسد قبیلے کا ایک وفد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 7 افراد شامل تھے۔ ان میں حضرت سوید بن حارث ازدی بھی تھے اور وہی اس واقعے کے راوی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات چیت کی تو آپ ہمارے طرز گفتگو اور انداز سے خوش ہوئے اور دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب اہل ایمان ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ہر دعوے پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، تمہارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں موجود ہیں جو ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کرنے کو کہا تو ہم نے عرض کیا کہ آپ کے نمائندے نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ ہم ان 5 باتوں پر ایمان لائیں: اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور زندگی کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اور آپ کے نمائندے نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ ان 5 باتوں پر عمل کریں: زبان سے کلمہ طیبہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ جبکہ ہم میں پہلے سے جو خصلتیں موجود تھیں وہ یہ ہیں: آسائش اور راحت کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، آزمائش اور تنگی کے وقت صبر کرنا، جو بات واقع ہو چکی ہو تو قدرت کا فیصلہ جان کر اس پر راضی ہو جانا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا اور دشمن کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرنا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جن لوگوں نے تمہیں ان امور کی تعلیم دی ہے وہ حکمت و دانش والے لوگ تھے، اصحاب علم تھے، اور انہیں انبیاء کرام جیسا فہم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ ان 15 خصلتوں کے ساتھ 5 خصلتیں تمہیں اور بتا دیتا ہوں تاکہ 20 مکمل ہو جائیں۔ جس چیز کے کھانے کی نوبت نہ آئے اس کا ذخیرہ نہ کرو، ایسی عمارتیں نہ بناؤ جن میں تمہیں رہنا نصیب نہ ہو، جو چیز کل ہاتھ سے نکل جانے والی ہو اس پر آج آپس میں ایک دوسرے پر برتری کا اظہار نہ کرو، جس خدا کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اس سے ڈرتے رہو، اور جس جگہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف دھیان دو کہ تم وہاں اپنے لیے کیا کچھ بھیج رہے ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل ایمان کی ان خصلتوں کا بار بار مطالعہ کریں اور اپنے گرابان میں جھانک کر دیکھیں کہ مومن قوم کے خصائل کے حوالے سے ہماری عملی کیفیت کیا ہے۔